بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں اپنے اس ویڈیو پیغام میں مخاطب ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں، والنٹیئرز ہیں، یا آپ سب لوگ جو گھر میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں۔ میں آج تھوڑا سا اظہار ناراضگی بھی کرنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کس جرم میں ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ نواز شریف کے ساتھ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انٹینشنلی مجھ سے اور آپ سے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ کیا حضور ہم نے یہ ہے، جس میں میں بھی کسی حد تک شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، ہم نے جو نون لیگ نے تھوڑا سا پیسہ لگا کے آشا گلالئی کو میدان کے اندر اتارا، اس اہم مقام کے اوپر، اس اہم دنوں کے اوپر کہ جب وہ پاکستان کے اندر ورسٹ میڈیا ٹرائل کا سامنا کر رہے تھے، جب پاکستان کا میڈیا ان سے سوال کر رہا تھا ان کی کرپشن پہ، نااہلی پہ، جب آگے بات ہونے جا رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر ان کے اگلے کیس چلنے جا رہے تھے، نیب کے اندر ان کے کیس چلنے جا رہے تھے، نواز شریف جو ہے وہ پارٹی کی صدارت سے نااہل ہو چکا تھا، انہوں نے آشا گلالئی کو اس لیے لانچ کیا تھا میرے پیارے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، تاکہ میڈیا کے اوپر جو میڈیا کے اندر خبریں چل رہی ہیں، جو میڈیا دباؤ ڈال رہا ہے، میڈیا پرسو کر رہا ہے، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے میڈیا اور ایک نئی خبر وہ اندر لے آئیں۔ ذرا میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ وہ سارا جو ٹائم جو نیشنل میڈیا کے اوپر سارے چینلز نے عائشہ گلالئی کو دیا ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف اور اس کا خاندان اور ان کے سارے کالے کرتوت اور ان کے ساتھ جو کورٹ میں ہوا ہے، جو آگے ہونے جا رہا ہے، سب کا سب پیچھے چلا گیا ہے۔ اگر وہ پے کانٹینٹ کے اوپر لے کے آتے تو 65 ارب روپیہ لگتا۔ 52 گھنٹے کی مسلسل مختلف ٹی وی چینلز نے ان کو میراتھن دی ہے، جس کے اندر عائشہ گلالئی، اور میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بھی اپنی دیکھیں، آپ ٹائم لائن ذرا دیکھیں اپنی، اوپر سے لے کے نیچے تک عائشہ گلالئی، نیچے کرو عائشہ گلالئی شیئر ہو رہی ہے، عائشہ گلالئی کمنٹس آ رہے ہیں، عائشہ گلالئی، کسی کو آپ ٹیگ کر رہے ہیں عائشہ گلالئی۔ اس سے ہم نے ان انٹینشنلی کیا کیا ہے؟ ہم نون کا اعلی کار بن گئے۔ میرے بھائی، اس سارے دوران جو اصل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے ہیں، ان کا خاندان سارا نااہل ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 4 دن کے اندر کس صاحب کو ڈی جی لگا دیا نیب کے اندر نواز شریف کے کیسز کے ریفرنس میں؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا آپ کو۔ کیا آپ میں کسی کو پتا ہے کہ کون سی ٹیم بنی ہے وہاں پہ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور کون سے آئی اوز لگائے ہیں نیب نے؟ نہیں پتا ہے آپ کو۔ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نیب کے اس ڈی جی کا اور چیئرمین کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور نیب کے چیئرمین کا اور نواز شریف کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ نہیں پتا، کیونکہ نہ سوشل میڈیا پہ وہ بات ہو رہی ہے، نہ ادھر نیشنل میڈیا کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو سارا عائشہ گلالئی کی ایپیسوڈ چلا کے بیہائنڈ دا سین نون لیگ نے 20 سے 50-60 وزراء کی ٹیم تیار کر لی ہے؟ او خدا کے بندوں، کیا آپ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ کس بندے کو آپ کا وزیر خارجہ بنا دیا ہے؟ وہ شخص جو پاکستان کے اندر اداروں سے ٹکراؤ کرنے، ان کو گالی دینے، ان کے اداروں کو نیچا کرنے کے لیے مشہور ہے، اس کو وزیر خارجہ بنا دیا ہے، کیونکہ میڈیا سارا عائشہ گلالئی پہ لگا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا بھی اللہ کے فضل سے سارے کا سارا عائشہ گلالئی۔ کیا آپ کو پتا ہے وزیر دفاع کس کو بنا دیا ہے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ اس کی ہسٹری کا پتا ہے؟ خرم دستگیر کی، کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ سارا سوشل میڈیا تو لگا ہوا ہے عائشہ گلالئی پہ۔ او خدا کے بندو، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ چھوڑ دیں عائشہ گلالئی کو۔ ہم کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں عائشہ گلالئی کے پاس اگر ثبوت ہے، جائے کورٹ میں ثابت کرے، اللہ خیر صلاح۔ لیکن میں نے اور آپ نے ان انٹینشنلی کیا کیا ہے؟ دیکھیے، نواز شریف کا نیب میں کیس ہے، چل رہا ہے نہیں چل رہا، ریفرنس چلا گیا ہے، کون کر رہا ہے کیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ نیشنل میڈیا بالکل بے خبر ہے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر عائشہ گلالئی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں غیر معینہ مدت کے لیے کیوں بھاگ گئی ہے نون لیگ عمران خان کے کیس سے؟ آپ عائشہ گلالئی پہ ہم لوگ اٹکے ہوئے ہیں، چھوڑیے عائشہ گلالئی کو۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کس طرح کی کٹ پتلی وزیر اعظم کو انسٹال کر دیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کیوں لاہور کے الیکشن سے بھاگ رہی ہے، شہباز شریف کو وہاں انسٹال نہیں کر رہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیوں نواز شریف بھاگ گیا ہے؟ یہاں پہلے جی ٹی روڈ سے جا رہا تھا لاہور، اب کیوں وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی ہے؟ اس لیے آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں، آپ سب، ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے اور اس میں ہم ڈیسائسو رول ادا کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ہم خود ہی عائشہ گلالئی کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ وہ ایک عورت جو کیچڑ اچھال رہی ہے، ہم اس کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، پاکستان تحریک انصاف کے سب سوشل ایکٹیوسٹ، چھوڑ دیں عائشہ گلالئی کو، مت شیئر کریں کوئی پوسٹ۔ بے شک وہ عمران خان کے، آپ کو اپیرنٹلی لگ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو فائدہ دے رہی ہے ہماری پارٹی کو، چھوڑ دیں عائشہ گلالئی کو، مت شیئر کریں، مت کمنٹ کریں، مت ٹیگ کریں، بالکل لائک مت کریں۔ واپس آئیں، بیک ٹو دا نارمل بزنس آئیں، پتہ کریں نیب میں کیا چل رہا ہے، پتہ کریں سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے، پتہ کریں کہ نواز شریف کیوں وہاں موٹر وے سے جا رہا ہے، کیوں یہاں سے نہیں جا رہا۔ ساری پارٹی اس کی بھاگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹی روڈ سے ہم استقبال نہیں آپ کر سکتے، آپ کا بٹھا بیٹھ جائے گا، اس لیے وہ موٹر وے پہ چلا گیا ہے۔
اس لیے میرے پیارے بھائی جو ہمارے پاس انفیکٹ سب سے بڑی پاور ہے سوشل میڈیا. ہمارے سوشل میڈیا پہ بات کرنے سے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بات کرنے سے, ہمارے پوسٹروں کو چلانے سے, ہمارے پوسٹروں کو لائک کرنے سے ہمارا ٹرینڈ بنتا ہے, اسی کو نیشنل میڈیا فالو کرتا ہے. اب نیشنل میڈیا کے اندر بہت سے میڈیا ہاؤسز ویسے ہی بکے ہوئے ہیں, وہ تو شکر کر رہے ہیں عائشہ گل علیہ جیسے لوگ آئے ہیں. اور نون لیگ جو کام 65 ارب روپے سے کرنا ہونا تھا ان کا, کہ وہ میڈیا کے اوپر اتنا ٹائم بائی کرتے ہوئے نواز شریف کو آگے لے کے آتے اور عمران خان کو پیچھے کرتے, وہ انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ صرف 20 کروڑ میں حل کر لیا عائشہ گل علیہ کے ذریعے. اور دیکھیے میں اور آپ اس ظلم میں اتنا ہی شریک ہو گئے ہیں کہ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے تھا پہلے دن. دیکھیں میں نے اپنے پیج پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی عائشہ گل علیہ کے اوپر, اس کے بات نہیں کی. آپ بھی چھوڑ دیں اس کے اوپر بات کرنا. آج کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لیٹس بیک ٹو دا ریئل بزنس. ریئل بزنس یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑا جو 2 نمبر گھرانہ ہے وہ نااہل ہو گیا ہے. پتہ کریں ادھر نیب میں کیا ہو رہا ہے, پتہ کریں ڈی جی نیب کون لگا ہے, پتہ کریں چیئرمین سے اس کا تعلق کیا ہے, پتہ کریں ٹیم کون سی ہے ان کے پاس, پتہ کریں کون سے آئی اوز لگ گئے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آتے ہیں. لیٹس گو اینڈ سی نواز شریف جی ٹی روڈ سے کیوں بھاگ گیا ہے. لیٹس گو اینڈ سی کہ وہاں عمران خان کے کیس میں کیوں غیر معینہ مدت کے لیے بھاگ گئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہاں پہ قانون کا کوئی سہارا نہیں رہا ہے. دیکھیں میں اس لیے کہ میں تپ رہا ہوں غصے سے کہ ہمارے ہی لوگ جو ہیں, میں ٹائم لائن دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اوپر سے لے کے نیچے عائشہ گل علیہ عائشہ گل علیہ. اور میرے بھائی یہی تو وہ چاہتے تھے. اپنی طاقت کو پہچانیے, سوشل میڈیا کی طاقت کو پہچانیے, اور لیٹس بیک ٹو دا بزنس. ان کے اوپر بگ بردر بنیے, ان کے اوپر واچ ڈاگ بنیے, پاکستان کے نیشنل میڈیا کو ڈرائیو کیجئے, اور لیٹس بیک ٹو دا بزنس. اور آج کے بعد عائشہ گل علیہ کو شیئر کرنا, اس کو انٹرٹین کرنا, اس کی بات کو سننا, ان انٹینشنلی نون لیگ کے پراپیگنڈے میں ان کا ساتھ دینا ان انٹینشنلی, یہ بند کیجئے. لیٹس بیک ٹو دا بزنس. آج کے بعد ہم عائشہ گل علیہ کی کوئی پوسٹ شیئر نہیں کریں گے, کوئی لائک نہیں کریں گے, کوئی کمنٹس نہیں کریں گے, اور ہم صرف یہی پوچھیں گے کہ میاں صاحب اب جب آپ اتر گئے ہیں تو آپ پارٹی کی صدارت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے وزیر کون سے بنا دیے ہیں؟ جن لوگوں کو پاکستان کے اداروں پر جن کی ہرزہ سرائی کی, مشاہد اللہ جیسے لوگ, وہ بد زبان بد کردار لوگ, وہ آپ نے وزیر بنا دیے سارے کے سارے. اس میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کوئی بول ہی نہیں رہا, ہر طرف عائشہ گل علیہ چھائی ہوئی ہے. اسٹاپ عائشہ گل علیہ فرام دس مومنٹ آن ورڈ, اور جسٹ اسٹارٹ دا ریئل بزنس. سوال اٹھانا ہے ہم کو دوبارہ نواز شریف سے کہ جب آپ نااہل ہیں کیسے پارٹی کی صدارت کرتے ہیں؟ جب آپ نااہل ہیں تو وزیر اعظم کس حیثیت سے آپ نے وہاں پہ جا کے مری میں مشورہ کرتا ہے؟ جب آپ نااہل ہیں تو نیب میں آپ کے ساتھ خلاف کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ نااہل ہیں تو سپریم کورٹ میں جو درخواست آپ کے خلاف چلی گئی ہے کہ آپ کو پارٹی کی صدارت سے آپ پیچھے ہٹ جائیں اور پارٹی کو نئے نام سے آپ لے کے آئیں, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. لیٹس بیک ٹو دا ریئل بزنس. Let's back to the Naya Pakistan. Let's back to the fight that we have been putting very hard. Let's back to the real business. Forget about Aisha Gul Alai. Forget about Aisha Gul Alai from this point. Thank you so very much.